نہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی, وہ کہہ رہی تھی میں ویسے ہوں. چلو پہلا اسٹیپ ہو گیا جی. اب اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے. ایک تو ہم نے سب نے کمیشن کو, اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کو ہم نے پورا اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے ہم نے کہ کمیشن جب بن جائے گا تو اس کمیشن میں کوئی بندہ آ کے نا تو ارشد شریف کے نام پہ اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کی کوشش نہ کرے. دیٹ کمیشن شوڈ ناٹ بی یوز فار دی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آف سم پیپل, جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور ان تمام لوگوں کو اس کمیشن میں بلایا جانا چاہیے جن پر ارشد شریف کی فیملی کا الزام ہے اور ہمارا بھی الزام ہے. کیوں جی؟ ایگزیکٹلی, یہ ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں بھی اگر یہ آگے چلتا ہے کیس تو ان کی فیملی کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے. نہیں ہم میں نے تو شعیب رزاق صاحب سے کہا ہے جی, کیونکہ یہ پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. انہوں نے خود ان سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ پارٹی بنائیں. میں نے تو ان کو پہلے ایسا ہی ہے. دیکھیں انیشلی ہمارے مطلب آج جو آرڈر آیا اس کے مطابق ہمیں وی شوڈ اپروچ تھا, اور دے آر مور دین ولنگ. عمران بھائی ظاہر ہے مطلب اس میں ایک فیملی کس کرب سے گزر رہی ہے کہ 1.5 سال سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اور اگر آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور عدالت اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو دے شوڈ بی آن بورڈ. آف اینڈ آن آواز اٹھاتے ہیں لیکن پھر نہیں سنی جاتی, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ میری عید کے ملاقات میں ٹھیک ہے, چلو بس ٹھیک ہے. سر آج سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب نے سارے صحافیوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو آج عدالت میں ماحول نظر آیا ہے. میر صاحب میں آخری دفعہ کورٹ میں بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا, ہائی کورٹ میں حوالے میں. آج اس کے بعد میں آج آیا ہوں اور وہ بھی ارشد شریف کے لیے ہی آیا ہوں دوبارہ. دیکھیں ارشد شریف صاحب کے مسئلے پہ صحافی جو ہیں وہ پہلے سے ہی مطلع تھے, لیکن ہم انتظار کر رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا. اب سپریم کورٹ اس کو نوٹس لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب سپریم کورٹ کچھ کر رہی ہے تو ہم ذرا انتظار کر لیں. پھر کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ کینیا بھی گئی, وہ واپس آئی, اس نے رپورٹ جاری کر دی. اتنی لمبی چوڑی رپورٹ تھی, تھا اس میں کچھ بھی نہیں. اب پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی جی کہ ارشد شریف کا کیس لگائیں, تو وہ نہیں لگا رہے. تو وہاں پہ معاملہ اور ہے, ہم نے یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست کی, وہاں پہ معاملہ اور ہے. تو ہم ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ پہلے بھی کٹے تھے, ہم نے پہلے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی, جسٹس فار ارشد شریف, آج بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آج آپ کو بہت سے لوگ کٹھے نظر آ گئے. یہ صرف یہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت وہ کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت سے سرپرائز ملیں گے. یہ سر صرف ارشد شریف صاحب کی حد تک کٹھے ہیں یا باقی معاملات میں بھی کٹھے نظر آئیں گے؟ ہاں جی مالک صاحب آپ بتائیں گے. نہیں کوئی دیکھیے میرا خیال ہے جو بھی جرنلسٹ کا کامن کاز ہے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین ہماری آپس میں سارے دوست ہیں, ہر معاملے پہ ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ڈفرینس آف اوپینین کہتے ہیں نا, ڈفرینس آف اوپینین اور دشمنی دو مختلف چیزیں. اور اس بات میں تو کوئی بحث ہی کوئی نہیں ہے نا کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کیا ہے اور کیا ہے. ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں, ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, لیکن ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں. اگر شاید بھی کوئی جرنلسٹ بھی ہو تو وہ تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو آپشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں. جرنلسٹوں کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت نہ کریں. ہماری حفاظتیں یا ہم دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کی کرنی ہے یا عدالتوں نے ہماری کرنی ہے, تیسرا کوئی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز کو ضرور ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے کمیشن کا, یہ ارشد شریف تک موجود ہے. اس میں اور کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی کہ صحافیوں کی سیفٹی, وہ سارا مٹی پانے والا کام آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے. وہ جو صحافیوں کی سیفٹی ہے وہ بھی آج کل ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ہمارا صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ ہم جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کا کوئی ایکشن فورم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ایشو ہے, اس کو ہم اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگر ارشد شریف کے قاتلوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کی صحافی برادری کو یہ ملے گا کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی صحافی کو قتل کرنے کی سازش تیار کرے گا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ارشد شریف کے معاملے میں ہم پکڑے گئے ہیں تو آئندہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے.
اس میں ایک چیز کلیئر کرنا ہے, صرف کمیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم کسی کو ابھی بلیم نہیں کر رہے. ہاں بالکل, ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم کمیشن میں جا کے کہیں گے, جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ جا کر کمیشن میں دے گا. یا آپ نہیں کہنا چاہتے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, مجھے پتا ہے, میر صاحب کو پتا ہے, سمی بھائی کو پتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں سب لوگ بہت ساری چیزیں. ہم کسی کو بلیم کر ہی نہیں رہے, کہہ ہی نہیں رہے. ہم صرف یہ ایک پروفیشنلی ایک لیگل ہیلپ مانگنے کے لیے آئے. کمیشن بنے گا, ساری چیزیں اس کے اندر جو جس کو پتا وہ رکھتے ہیں. اس میں ایک اور بات ہے, TORs بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم عدالت کو اسسٹ بھی کریں گے اور عدالت سے ڈائریکشن بھی لیں گے کہ TORs اس طرح بننے چاہیے, کیونکہ TORs نہیں بنیں گے تو افیکٹولی جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی جگہ تک پہنچنا ہے نا تو TORs بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہم اسسٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈ تو کرنا ہے عدالت نے, ہم نے عدالت کو اسسٹ بھی کرنا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ان دی بزنس آف بلیمنگ پیپل. ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں 2 ایشوز ہونے چاہیے, پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ کیا دباؤ تھا اور پاکستان کن حالات میں اس نے چھوڑا. یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں شہید ارشد شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ 2014 میں جو میرے پہ حملہ ہوا تھا اس پہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اور اس میں جو ان کے وکیل تھے وہ یہ شعیب رزاق صاحب تھے. اور اس میں پہلے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں ہیئرنگ ہوتی رہی, پھر آخری جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی. تو آج دوبارہ جو ہے وہ میں اور مالک صاحب اور کاشف باجی صاحب اور عمران ریاض صاحب اور سمی صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں, آج ہم دوبارہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی انکوائری کی جائے. اور ہمارا وکیل وہی شعیب رزاق صاحب ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ شعیب رزاق صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 2017 میں. میر صاحب آئی ہیو کوسچن سر. کوسچن یہ ہے کہ ارشد صاحب کا ایک واقعہ ہو گیا, وہ بھی یہاں پہ آتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ انکوائریز ہوں, انویسٹیگیشنز ہوں اٹیکس کی, لیکن ان کا واقعہ ہو گیا. اب خدا نخواستہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, یا اس کے اوپر آپ کیا کام کریں؟ دیکھیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ان کو اس ہٹ لسٹ کا پتہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا, یہ بالکل نہ سمجھے کہ جناب اس ہٹ لسٹ میں کیونکہ کسی کا نام شامل ہے تو اس لیے جناب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہاں پہ ارشد شریف کے قتل کا کمیشن بن جائے تو ہم بچ جائیں گے. لیکن ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف ارشد شریف کے لیے انصاف لینا ہے. اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. لیکن وہ جو جس ہٹ لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس ہٹ لسٹ میں شامل جو صحافی ہیں اور جو دیگر بہت سے لوگ ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن, ان کی سیفٹی کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے. اس میں ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ صحافیوں کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ایشو پر کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی اینکر جو ہیں وہ اس پہ ایک ایکشن فورم بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے, پہلے وہ سیاسی جماعتوں میں استعمال ہوتی تھی, اب وہ میڈیا میں بھی استعمال کی گئی. پہلے میڈیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ان کے گروپ بنائے گئے. اب ان گروپوں کو جو ہے وہ ٹی وی اینکرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ٹی وی اینکر کو ٹی وی اینکر کے خلاف استعمال. ابھی دیکھیں نا, کل پرسوں ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے مجھے کسی نے اس کا کلپ بھیجا ہے کہ جی یہ تو صحافی ہیں ہی نہیں ہیں, جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ صحافی ہیں ہی نہیں ہیں. ہمیں آج جو ہے نا, آج ایشو کو ارشد پہ رکھو. ہمارا مسئلہ یہی ہے, پھر ہم 4 ایشو دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. آج سمپلی ارشد کا ایشو ہے, ارشد پہ فوکس کریں گے. مالک صاحب, اس میں 500 مسئلے چلتے رہیں گے, ہو جائے گا ریزالو. ہمارا ایک کیس اور بھی چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کہا نا کہ TOR اور کن حالات میں ارشد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. ہمارا یہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں. سمی بھائی بہتر جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کا کیس, اور اس پہ وہ بڑا امپورٹنٹ, اس میں آئی تھنک وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کیس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی FIRs ایک وقوعے کی ہوئیں اور اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح دباؤ ڈالا گیا, یہ سسٹم, یہ ایک ویپن ہے بہت خوفناک جس کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ویپن نہیں ہوتا تو شاید ارشد شریف کو پاکستان سے جانا بھی نہیں پڑتا.
वो बड़ी अच्छी तरीके से कंक्लूजन 18/12 वो पिटिशन है, वो अर्शद शरीफ के नाम से ही है वो इमरान रियाज, मैं और अर्शद शरीफ और तीनों की मोहित पिज़ादा भी petition है, लेकिन उसका जो पहला टाइटल है ना वो अर्शद शरीफ ने जी डाला था। बिल्कुल। अच्छा मैं 18/12 अपडेट उसमें अगर दे दूं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दें। उसमें अमाइकस भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो केस इस तरफ जा रहा है कि मल्टीपल FIR जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है सोहरा बीबी केस के बाद। लेकिन अगर आप मल्टीपल FIR दर्ज कर भी लेते हैं तो गिरफ्तारी जो है वो एक होगी और एक ही जगह पे ट्रायल चलेगा उसका। इस पे भी ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो है वो एक डिसीजन देने वाली है। तो TORs के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि वो केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके इधर मर्ज कर दिया जाए, तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग टू गेट ए वेरी, क्योंकि शुएब रज़ाक साहब आए थे, इन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की थी, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये अदालत में कहा कि ये केस अगर मैं अभी इसके साथ मर्ज करूं तो ये जो मैं अभी सुन रहा हूं ना, ये सब मुझे चीफ जस्टिस के पास वापस जाना नहीं, पड़ेगा। उस केस का डिसीजन हमें इस कमीशन में हेल्प आउट करेगा बाद यस, में। ये मैं कह रहा हूं। ये decision आने दे। ऐसी कोई वजह क्या थी उसमें जब अरशद शरीफ का जो पहला पिटिशन थी ना जिसमें जस्ते काकी को यहाँ लाना था, उसमें भी हमने जुडिशल कमीशन की बात की थी फैमिली के बिहाफ पे। वजह ये हो रही है कि हम इनको कोशिश ये कर रहे थे ना, देखें ना, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू कि आज हम इस पिटिशन में बैठे हुए हैं। मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि जो पुरानी पिटिशन लगी है जिसकी एक प्रेयर 10 में से एक प्रेयर ऐसी है कि जुडिशल कमीशन लगाया जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल आज आप गठे हो गए हैं तो मेरी तो एनर्जी बढ़ गई है ना। उस वक्त मेरे पास कोई बंदा नहीं था, हम क्या करें, तो हम पुरानी पिटिशन पर रिलाई कर रहे थे कि प्रेयर नंबर 6 पे जुडिशल कमीशन का जिक्र है, उसको भी शामिल कर लें। आप तगड़े हो जाए, बाकी लोग भी आएंगे आपके पीछे। मेरे भाई वजह ये हो रही है ना कि कॉमन कॉज पे आ रहे हैं ना, हम देखें ना, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती है ना, कोई बुरा सा F8 में कोई गलत बंदा कुत्ता भी मार देना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 1.5 साल से आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है।